کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو تھا اور اس کے لیے نیسیسری لیجسلیشن کی گئی۔ سی سی ڈی ہر قسم کے کرائم کو ڈیل نہیں کرتی۔ سی سی ڈی ایک متوازی، ایک پیرلل پولیس نظام نہیں ہے۔ سی سی ڈی از اے پارٹ آف پنجاب پولیس۔ سی سی ڈی آپریٹس انڈر دی کمانڈ آف انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس۔ وہ ہیڈ جن کو سی سی ڈی ڈیل کرتی ہے وہ ہیں ڈکیتی، مرڈر جس میں شوٹرز کا یوز کیا جائے، یا وہ مرڈر جس میں مدعی کو یا گواہ کو مار دیا جائے، ریپ کے دوران ریپ ہو یا رابری اور ڈکیتی کے دوران ریپ ہو، جس میں گواہوں کو مار دیا جائے، جس میں وہیکل سنیچنگ، 4 ویلر گاڑیوں کی جو رابری اور ڈکیتی ہے وہ شامل ہے، جس میں بھتہ اور جگہ ٹیکس یہ شامل ہے، اور گینگ ریپ، یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن سے سی سی ڈی ڈیل کرتی ہے۔ اور جو آئی جی صاحب نے بتایا 71% ریڈکشن رابری کے کیسز میں اوورال پنجاب میں آئی ہے، 70% ریڈکشن ان ڈکیتی اوورال پورے پنجاب میں آئی ہے، 33% مرڈر کا جو کیسز ہے وہ اس میں ریڈکشن آئی ہے۔ پنجاب میں تقریباً 1300 مرڈر پر منتھ ہر مہینے ہو رہا تھا، اس وقت وہ کم ہو کے 800 مرڈر پہ آ گیا۔ 500 انسان پنجاب کے اندر ہر مہینے کم قتل ہو رہے ہیں، جو ڈیٹا شو کرتا ہے۔ ڈیٹا تھرڈ پارٹی ہے، ڈیٹا سی سی ڈی ڈیٹا کو نہیں بناتی۔ جو 15 کی کال ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی ہے، وہ سیف سٹی کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے۔ اسی طرح رجسٹریشن آف کرائم جو ہے یہ بھی تھرڈ پارٹی ہے، یہ پولیس اسٹیشنز کرائم کو رجسٹر کرتے ہیں۔ سی سی ڈی کا رجسٹریشن آف کرائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو انڈیپینڈنٹلی یہ ویریفائبل فگرز ہیں۔ 500 مرڈر ایک مہینے میں پنجاب میں روٹین کے مرڈر سے کم ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے۔ اسی طرح وہیکل سنیچنگ، گن پوائنٹ کے اوپر گاڑی کا چھینا جانا، اس میں 62% ریڈکشن ہے پورے پنجاب کے اندر، اور وہیکل تھیفٹ کے اندر 51% ریڈکشن ہے۔ وہیکل تھیفٹ کے اندر یہ بتانا ضروری ہے کہ جو سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کے لوگ انوالو تھے وہ اس میں اب وہ جو کرائم ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اب 4 ویلر کا کرائم اس وقت پورے پنجاب میں کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک گاڑی بھی چھینی نہیں جاتی، اور کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک کار چوری نہیں ہوتی۔ میں اس کا کمپیریزن کروں اگر پاکستان کے ہی ڈیفرنٹ سٹیز کے ساتھ، تو ایسے سٹیز ہوں گے جہاں پہ 25 وہیکلز پر ڈے سنیچنگ یا تھیفٹ ہو رہی ہے، مگر پنجاب کے اندر شاید 4 مہینوں کے اندر اس کرائم کے ایک دن کے برابر یہ ایک اتنی بڑی ریڈکشن ہے جو اہلیان پنجاب نے اس سے پہلے شاید نہیں دیکھی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی یہ ڈیسیژن ہوا ہے، چیف منسٹر صاحبہ نے ڈیسیژن کیا ہے کہ پنجاب کو ڈی ویپنائز کیا جائے۔ وہ انسیڈنٹس جن کے اندر آرمز یوز ہوتے ہیں، گن کرائم جو والے انسیڈنٹس ہیں، ان کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 4 مہینے کے دوران ہم اراؤنڈ 75% ریڈکشن، 75% اس میں ریڈکشن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کرائم جن کے اندر گن استعمال ہوتی ہے، پسٹل یوز ہوتا ہے، گن کرائم، پسٹل کے زور کے اوپر رابری، ڈکیتی، مرڈر، اس میں 75% ریڈکشن کا چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے۔ نمبر 1، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر اسلحے کو ختم کیا جائے یا ریڈیوس کیا جائے۔ اس میں 2 طرح کا اسلحہ ہے، ایک اس میں لائسنسڈ ویپن ہے اور ایک اس میں اللیسٹ ویپن، جو اللیگل غیر قانونی ویپن ہے۔ غیر قانونی ویپن کے اوپر گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم 15 دن کا ٹائم دیں گے لوگوں کو۔ ہر وہ شخص جس کے پاس غیر قانونی ہتھیار موجود ہے، 15 دن کے اندر وہ سی سی ڈی کے پولیس اسٹیشن میں یا وہ مراکز جہاں پہ ہم لسٹ دیں گے وہاں پہ جائیں اور اپنے ہتھیار کو سرنڈر کر دیں۔ جو شخص اپنے ہتھیار کو سرنڈر کرے گا اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، اس کو لیگل انڈیمنٹی دی جائے گی، اور اس کے لیے لا کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ہے بھی موجود ہے، جو موجود ہے اور امینڈ بھی کر رہے ہیں، جو آلریڈی لا ہے اور اس میں فردر امینڈمنٹ کی جا رہی ہے۔
تاکہ جو ویپن سرنڈر کرے وہ اس یقین کے ساتھ آئے کہ اس کے خلاف کسی قسم کا لیگل ایکشن نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ ویپن جو انڈیمنٹی کا پیریڈ گزرنے کے بعد، ڈیڈ لائن کا 15 دن کے گزرنے کے بعد جن سے ویپن برآمد ہوگا ان کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا۔ وہ ایکشن بڑا سخت ہوگا۔ سی سی ڈی اس ایکشن کو جو لیڈ کرے گی فرام دا فرنٹ۔ سی سی ڈی جب لیڈ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا فیور یا خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا، اور بلا تفریق ارریسپیکٹو کہ وہ شخص کون ہے، اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے، وہ کتنا خطرناک انسان ہے، ویپنز کو ان کے خلاف انلیگل ویپن رکھنے کا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وہ ویپن جو لائسنسڈ ویپن ہے، اب اس امر کی ضرورت ہے لائسنسڈ ویپنز کو بھی ریگولیٹ کیا جائے۔ پنجاب کے اندر اس وقت جو فگر ہے 10 لاکھ ویپن ہے جو لائسنسڈ ویپن ہے۔ یہ 10 لاکھ ویپنز وہ ہیں جن کو پروونشل گورنمنٹس نے اوور دا ڈیکڈز کئی دہائیوں میں لائسنسز ایشو کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ویپن بھی ہیں آٹومیٹک ویپنز، نان پروہیبیٹڈ بور کے فائر آرمز جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے لائسنسز ایشو کیے ہیں۔ اس کے اوپر نیسیسری لیجسلیشن کی جا رہی ہے، رولز بنائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص کو اس میں دیکھا جائے گا کہ کس شخص کو لائسنس رکھنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے۔ اگر جو نیا قانون بن رہا ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو پاس لائسنس نہیں ہونا چاہیے، اس کا لائسنس کینسل کیا جائے گا، اس سے ویپن لے کے اس کو ڈسٹرائے کیا جائے گا۔ اسی طرح تمام وہ ویپنز جو کنفسکیٹ ہوں گے اس مہم کے دوران، ان تمام ویپنز کو سی سی ڈی اس بات کو انشور کرے گی کہ وہ ویپنز کو ڈسٹرائے کیا جائے۔ ماضی میں وہ ویپنز کی پلفریج ہو جاتی تھی، وہ ویپنز فائر آرم بیورو میں جمع ہو جاتے تھے، وہ ویپنز کا مس یوز بھی ہو جاتا تھا، وہ ویپنز کے کئی اس کا جو صحیح ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان ویپنز کو ہم کسی جگہ پہ جمع نہیں کرائیں گے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی بلڈنگز نہیں ہیں، ان تمام ویپنز کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو یہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز ہیں، سیکیورٹی کمپنیز کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کے لیے ایک بڑا سخت معیار بنایا جا رہا ہے۔ کس لوگوں کی وہ کس طرح کے لوگ، اس میں منیمم ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، ان کا ٹریننگ کا ایک پیریڈ وہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے جہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جائے گی جو ٹریننگ کم از کم 1 مہینہ پہ مشتمل ہوگی۔ اور اسی طرح پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کے جو لائسنسز ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ نمبر آف میجرز ہیں جن کو ہم اگلے 8-10 دن کے اندر قانون سازی ہو جائے گی، اور اس کے اوپر یہ جو پیریڈ ہے گریس پیریڈ ہتھیاروں کو سرنڈر کرنے کا وہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا، اور اگلے 4 مہینے کے دوران ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو براڈلی آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر لیا جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلحہ آپ نے پکڑ لیا، لوگوں نے دے دیا، ہم نے لائسنسنگ کا ایک معیار بنا دیا، اس کے اوپر کمپیوٹرائز آلریڈی وہ ہم کر چکے ہیں، تو کیا نئے آنے والا اسلحے کا کیا کیا جائے گا؟ یہ چوکیداروں کی جو یا سیکیورٹی گارڈز کی ٹریننگ کا کیا کیا جائے گا؟ یہ لگتا ہے ڈانٹنگ ایسا ٹاسک، لیکن سی ایم صاحبہ نے اپنی پوری ویژن دی ہے۔ ہماری تمام بارڈر انٹری پوسٹ انٹو پنجاب، یہ 14 میجر اور تقریباً 70 مائنر ہیں، ان کے اوپر سکینرز کے ساتھ یہ ہم منسلک کر رہے ہیں اپنے سیف سٹی کے ساتھ۔ لہٰذا نیا آنے والا ناجائز اسلحہ یا ان دکانوں کے تھرو جو 4 ایک نمبر آف لائسنس کے اوپر زیادہ گولیاں یا زیادہ کرنے کا فراڈ ہوتا ہے، اس کی پوری ایک رجیم بنائی جا رہی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی، اور اس کے ساتھ ہمارے جو سیکیورٹی کمپنیاں کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی جائے گی، سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوگا، کمپیوٹرائزڈ ہوگا، اور ساتھ ریکارڈنگ ہوگی جو اسلحہ پیش کیا جائے گا، اس کو 1.5 کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہیں، یعنی پینک بٹن کے ساتھ چوکیداروں کی ٹریننگ یا گارڈز کی ٹریننگ اور ان کے پینک بٹن تمام کو تمام 1.5 کے ساتھ ہم اس کو منسلک کرنے جا رہے ہیں۔ یوں ہی جو ہماری چوکیاں ہیں یہ صرف پولیس کی چوکیاں نہیں، جوائنٹ چیک پوسٹ ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر، جس میں کسٹمز کا عملہ، رینجرز کا عملہ اور دیگر جو ہمارے متعلقہ لا انفورسمنٹ، جس میں لا والے بھی شامل ہیں، جس کے اندر ہمارے سب سے امپورٹنٹ ٹیکس والے شامل ہیں، وہ بھی ہوگا تاکہ مزید اسلحہ نہ آ سکے۔ تو لہٰذا یہ بڑے کلیئر الفاظ میں آپ سے درخواست ہے، بہت ہی پولائٹ الفاظ میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو اس طرح سیریس لیں اور یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔
اور جو ہی یہ کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام امپلیمنٹ ہوگا. جب CCD شروع کیا گیا تھا، جب یہ سیف سٹی کے پروجیکٹ CM صاحبہ نے شروع کیے تھے، جب یہ تمام انیشیٹیوز لیے تھے تو لگتا تھا کہ یہ امپاسبل ٹاسک ہے. آج بھی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس ناجائز اسلحے کو رکھ سکیں گے، کہیں دفنا سکیں گے، کہیں چھپا سکیں گے، تو ہمارے پاس وسل بلوئنگ کا میکینزم آ رہا ہے جس میں نام صیغہ راز میں رکھے گا. دیٹ ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ ایٹ 15 ہمارا ان CM صاحبہ کی موجودگی میں پاکستان کا سب سے بڑا کال سینٹر ہے. اس میں سے 1,20,000 کال ریسیو ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے. لہٰذا آپ کا اپنا مخالف اطلاع دے دے گا، آپ کا گھر والا اطلاع دے دے گا. اس سے بچنے کے لیے آپ کائنڈلی قانون کے اوپر عمل کیجیے گا. یہ ہماری آپ سے درخواست ہے. میں ہوم ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ کمپیوٹرائز میکینزم ہے ان پہ بات کریں. پھر آپ لوگوں کے سینے میں جو سوال ہیں چھپے ہوئے، اور جو احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں آتا، وہاں سے بات شروع کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عائد صاحب فار اے ڈیٹیل بریفنگ. آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹی کرتا ہے کہ تمام لوگوں کی جان و مال کی ذمہ داری حکومت وقت کی، اور انڈر دا رولز آف بزنس ہوم ڈپارٹمنٹ از رسپانسبل فار دا سیفٹی اینڈ سیف گارڈ آف دا پیپل. اور یہ سیفٹی اور سیف گارڈ کے لیے جو پنجاب پولیس از دا مین انسٹیٹیوشن آف دی گورنمنٹ آف پنجاب. اس کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے کے لیے آئی جی صاحب نے ڈیٹیل میں بریفنگ دے دی. اب میں نیکسٹ چیز جو ابھی ڈی واٹرائزیشن کی بات کی گئی ہے، اس میں ہم نے مور دین 1 ملین آرمز لائسنس دیے ہوئے ہیں، انڈیویجول آرم لائسنس اور انسٹیٹیوشنل آرم لائسنس انڈر دا آرم رولز. اور یہ سارے ہم نے ویریفائی کرائے ہوئے ہیں اور نادرا کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. سارے یہ ڈیجیٹل ہیں. جو انلیگل ویپنس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس میں جو حکومتیں